نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو خواہ ان کا تعلق کسی بھی دین اور رنگ و نسل سے ہو، ان کے جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں آباد غیر مسلم اقلیتوں کو بھی وہی تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں۔ انسانی جان کی حرمت پر متعدد آیات ربانیہ اور احادیث نبویہ موجود ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا گیا ہے اور نفسن مطلقاً فرمایا ہے۔ تو جس طرح مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں غیر مسلم کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کرنے والوں کے بارے میں بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ وَإِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ 40 عامًا او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو، کسی معاہد کو، کسی ذمی کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ انسان جو کسی غیر مسلم شہری کو قتل کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ تو جب وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب لشکر روانہ کرتے تھے تو ان کو خصوصی طور پر نصیحت فرماتے تھے کہ حالت جنگ میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور حالت جنگ میں کیا کیا منع ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا بعث جیوشہ قال لا تغدروا
ولا تغلو ولا تمثلو ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی جب لشکر روانہ کرتے تو ارشاد فرماتے کہ غداری سے کام نہ لینا، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، لوگوں کی نعشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کے بچوں اور پادریوں کو قتل نہ کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی واضح ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تُمَثِّلُوا، لوگوں کی نعشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کا مصلح نہ کرنا۔ اسلام میں مصلح کرنا یہ منع ہے، لیکن سانحہ سیالکوٹ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ ہم نے یہاں پر کیا دیکھا؟ پہلے ایک انسان کو قتل کیا جاتا ہے، پھر قتل کرنے سے بھی لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کو گھسیٹ کر سڑک کے اوپر لایا جاتا ہے، پھر بھی نفس مطمئن نہیں ہوتا، پھر اس کے جسم کو، اس کی ناز کو آگ لگائی جاتی ہے، پھر بھی انسان کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، پھر اس کو آگ لگانے کے بعد جشن منایا جاتا ہے، پھر بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا، پھر اس کی سیلفیاں لی جاتی ہیں، پھر بھی نفس مطمئن نہیں ہوتا، پھر بڑے فخر اور غرور سے کہتا ہے ہاں میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے مذہب کے نام کے اوپر جو چورن بیچنے والے ہیں، سیاست کے نام پر جو اپنی دکانداری چمکانے والے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے نبی کی ان وعیدوں سے ڈریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مذہب کے نام پر پہلے اپنے لوگوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے، اسلام کس چیز سے منع کرتا ہے، اور سب سے بڑا کسی کو آگ میں جلا دینا، پھر وہ انسان زندہ بھی نہیں ہے۔ ارے آگ میں جلانے کی سخت ممانعت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ، کہ آگ میں جلانے کا عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے، وہ کسی کو آگ میں ڈال سکتی ہے، آگ کا عذاب دے سکتی ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم میں سے ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، ہر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جس کا جو چاہتا ہے فتویٰ دے دیتا ہے، جو چاہتا ہے قانون کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اس طرح کے واقعات اگر رونما ہوں گے، ہمارے دین کے قریب کون آئے گا؟ کون مانے گا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام اخوت و بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے؟ کوئی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں لوگ اسلام کے قریب آئیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، ملک کے قانون کی پاسداری کریں۔ جب تک ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے سانحہ سیالکوٹ
ہمیں بہت سارے درس دے کر چلا گیا کہ اگر ہم اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔